تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ احد میں جب صحابہ کرام نے شکست دیکھی اور یہ بھی افواہ منافقین نے پھیلائی کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کرام غم کے اندر آ کر الگ الگ جگہوں پہ کھڑے ہو گئے۔ بعض صحابہ جنگ میں گھس گئے۔ چلو جو ہے جب حضور نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر شہید ہی ہو جائیں، جان کی کیا ضرورت، جی کے کیا کریں گے۔ لیکن اس جنگ کے بعد منافقین نے ایک شوصلہ چھوڑا کہ یہ تو تم کبھی ہار بھی جاؤ تو پھر ہمیں تو دکھ اٹھانا پڑے گا، ہمارے بیوی بچے برباد ہو جائیں گے، ہمارے تباہی ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا نئے نئے مسلمانوں کو کہ پھر سے ہم جو ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مشرکین کے ساتھ، تو بس جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ یہ منافقین، یہ کفار، یہ مستشرکین اور مشرکین، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ عیسائی، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو لے کر الگ الگ طرح سے ذہن بناتے ہیں، اسلامی باتیں اٹھا اٹھا کر اور انہیں جو ہے نفرت دلاتے ہیں، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی خلا کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی جو ہے تم پڑھائی کر کے کیا کرو گے، تم قرآن سیکھ کے کون سی جاب ملے گی، تمہارا فیوچر کیا بنے گا۔ میرے عزیزوں، یہ غلط بیانیاں اس وقت کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ایسی نصیحت کی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایسی غلط چیزوں سے ہماری آنے والی نیو جنریشن کو، اگر ان کے ذہن اسلام سے متنفر کیے جا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں ایک ایک کر کے انہیں باتیں بتا بتا کے انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، تو آپ آئیے قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن کو سنیے، اپنے علماء سے رابطہ کیجیے اور اسلامیات کو پڑھیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کے اوپر اللہ کی مددیں اور معجزات کو پڑھیے، تاکہ دل میں کہیں اسلام کی نفرت نہ آ جائے۔ اللہ نے کیا ہی بہترین بات فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اتباع کرو گے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں چلتے رہو گے، تو دھیرے دھیرے تمہیں یہ پیچھے پاؤں لوٹا کر پھر سے کفر میں لے جائیں گے، جہالت میں لے جائیں گے، اندھ بھکتی میں اور اندھ پن میں لے جائیں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا، دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم یہ نقصان اٹھاؤ گے۔ دنیا تو کیا سکھائیں گے؟ فیوچر اچھا بنے۔ دنیاوی تعلیم 16-17 سال کے بعد فیوچر کیا بنے گا؟ 70 سال کی زندگی کا اگر بن بھی گیا تو لاکھوں روپے رشوتیں دے کر، گناہ کر کے، حکم و دوریاں کر کے، احکامات چھوڑ کے اگر بن بھی گیا تو کب تک؟ 70 سال تک۔ اور اللہ تعالیٰ کون سا فیوچر بنا رہے ہیں اطاعت و ایمان سے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، موت کے بعد کی اصل فیوچر و مستقبل تو وہ ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ مولاکم کے سارے ترجمے۔ اور جو ولی ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کچے میں، پے کدے اولاد جو مٹھو نو وانچے، باپ کبھی اپنے اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتا، ماں کبھی اپنے اولاد کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ مولاکم، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہیں ایمان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا راستہ بتاتا ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اس پہ چلو گے تو اکیلے نہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ اللہ تمہارا مددگار بھی ہے، مدد کرے گا بھی وہ، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، احکامات خدا